بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی محبیہم اللعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ذکر کا آغاز دعا امام زمانہ علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ زیارت عاشوراء کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ مختصراً جس گفتگو کو عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے وہ یہ کہ زیارت عاشوراء دسیوں اور سینکڑوں آیات قرآنی کی بنیاد رکھتی ہے۔ خود زیارت شروع ہوتی ہے سلام کے لفظ سے، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ سلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سلام بے شمار احادیث ہیں، گناہوں کے کفارے کا سبب ہے، جو سلام میں پہل کرے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ 69 نیکیاں مثلا عطا کرتا ہے، غرور تکبر ختم کرنے کا باعث ہے۔ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، جو محفل میں آیا ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، بڑا وہ جو ہے وہ بچوں کو سلام کرے، اس کے لیے بھی تاکید ہے، اس میں کوئی شرم محسوس نہ کرے، بلکہ نبی مکرم خود سلام کیا کرتے تھے، سلام میں پہل کرتے تھے۔ سلام نہ کرنا غرور تکبر کی علامت ہے۔ ایک آیت ہے سورہ آل عمران، معذرت سورہ انعام کی آیت نمبر 54، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور مکرم کو حکم دیا ہے کہ وہ سلام میں پہل کریں مومنین سے جب ان کی ملاقات ہو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ اے رسول جب آپ کے پاس آئیں وہ کہ جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ فوراً انہیں پہلے سلام کریں۔ یہاں پر ایک بہت لطیف تعبیر ایک عالم دین نے اس طرح سے بیان کی کہ جب آپ تفسیر کرتے ہیں اور اس میں وہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جب حضور مکرم کو یہ حکم ہے کہ اگر کوئی ان کے پاس وہ آئے کہ جو اللہ کی نشانیوں پر یقین رکھنے والا ہے، ایمان رکھنے والا، تو حضور سلام کریں اسے فوراً، فقل سلام علیکم۔ یعنی یہ کہ بعید نہیں ہے کہ جب آپ امام حسین ابا عبداللہ کے روضے پہ پہنچیں تو اس سے پہلے کہ آپ انہیں سلام کریں وہ آپ کو سلام کرتے ہوں، اس سے پہلے کہ آپ امیر المومنین السلام کو سلام کریں وہ آپ کو سلام کریں، کیونکہ آیات قرآنی میں جو حکم ہے حضور مکرم کے لیے وہ ہے کہ فقل سلام علیکم، آپ فوراً سلام کریں انہیں۔ مل کے صلوات دے دیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اور پھر اس آیت کے تسلسل میں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو بس اللہ نے رحمت کو واجب اور لازم کر دیا اپنے اوپر، یعنی یہ کہ اس مومن پر حضور کی جانب سے سلام ہے اور اللہ کی جانب سے رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے اپنے اوپر رحمت کو۔ اچھا، کوئی اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا، واجب تو ہم پر ہوتی ہے کوئی شے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی باؤنڈ تو نہیں کر سکتا۔ تو جہاں کہیں یہ تعبیر استعمال ہو یا حدیث میں یہ تعبیر استعمال ہو کہ اللہ پر یہ فرض ہے
کہ پھر وہ یہ اجر دے، فرض کی جیسی احادیث موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ جب حکمت کے عین مطابق ہے لہٰذا اللہ نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے۔ تو اگر کوئی وہ کہ جو اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھنے والا حضور کے پاس پہنچے تو حضور اسے سلام کریں گے، اور اللہ نے اپنی حکمت کے عین مطابق سمجھا ہے کہ اس کے لیے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر دیں۔ یہ ہے سلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں اس سلام کی عظمت، کہ پھر جب ہم بھی سلام کریں تو ان کی جانب سے یقیناً جواب سلام بھی ہے۔ یہ بھی احادیث میں اور روایات میں اس کی جانب اشارہ ہے کہ اشہد انک قد ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں اور میرے کلام کو سن رہے ہیں اور میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو ہم وانک حجبت عن سمعی کلامہم، لیکن میرے کانوں پر، میری سماعتوں پر حجاب ہے کہ میں ان کی آواز کو سن سکوں۔ اب زیارت عاشورہ میں جو جس انداز سے پوری زیارت ہے، واحد بظاہر وہ زیارت ہے کہ جو حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ بہت سی چیزیں اس میں سیکھنے کے لیے، مثال کے طور پر ولعن اللہ امتا اسرجت والجمت وتنقبت لقتالک، کہ لعنت ہو اس امت پر کہ جس نے زین کسی گھوڑے پر اور اونٹوں کو تیار کیا اور راہ سفر اختیار کیا۔ ابھی امام حسین السلام کو قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا، لیکن فقط گھوڑوں کو تیار کیا، زین تیار کی، ان سب پر لعنت ہو اللہ کی۔ یہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے حدیثوں میں آپ دیکھیے تو شراب کے سلسلے میں 10 طرح کے گروہ ہیں جن پر رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ یعنی اس پر لعنت ہو کہ جو انگور کی کاشت کرے شراب کی نیت سے، اس پر لعنت ہو کہ جو پھر اس زراعت کو کاٹے شراب کی نیت سے، اس پر لعنت ہو کہ جو شراب کو بنائے، شراب کو بیچے، شراب کو خریدے، شراب کو دوسری جگہ پہنچائے، شراب کو سرو کرے۔ تو 10 طرح کے لوگوں پر نبی مکرم نے شراب کے سلسلے میں لعنت کی۔ قتل امام حسین علیہ السلام کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین تر ہے، اور یہاں زیارت عاشورہ میں اس کی جانب اشارہ کیا گیا کہ اگر کسی نے فقط اپنا ایک گھوڑا دے دیا کہ وہاں کو استعمال ہو جائے گا، اس پر بھی باقاعدہ زیارت عاشورہ میں لعنت آئی۔ زین کسی اس پہ لعنت ہے، اونٹ تیار کس پہ لعنت ہے، کوئی سامان سفر تیار کس پہ لعنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام حسین السلام کے معاملے میں اتنا حساس ہے، اگر میں کہنا چاہوں تو یہ لفظ۔ اور بعض مرتبہ یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیوں لعنت بھیجیں جبکہ قولاً لینا قرآن نے حکم دیا ہے کہ نرمی سے بات کرو، تو کیوں لعنت بھیجیں؟ تو اسی قرآن میں حکم ہے وغلظ علیہم، حضور کو حکم ہے کہ ان منافقین سے بہت سختی سے بات کریں۔ تو قرآن کا اپنا حصہ نہ لیا کیجئے کہ جو اس وقت اپنے فائدے سے ہو۔ مل کے صلوات اور بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا تعجب دیکھیے گا، قولاً لینا نرمی سے بات کرو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے کہ جب فرعون کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں، فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کریں، جو اوپن کھلا ہوا کافر ہے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو، اور وغلظ علیہم جو منافقین ہیں ان سے سختی سے بات کرو۔ تو جو منافق ہیں اس سے سختی سے بات کرنے کا حکم دیا رسول اللہ کو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو موقع محل مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حکم ہے تو اس میں لعنت بھی ایک شعار ہے کہ لوگوں پہ لعنت کرنی ہے۔ قرآن کریم میں 40 ٹائمز تقریباً لعنت کا ذکر موجود ہے، اور نہج البلاغہ میں بعض احباب نے جب کاؤنٹ کیا تو 18 موقع ایسے نکلے جہاں امیر المومنین نے سخت ترین الفاظ میں بات کی، مثلاً تباً لکم، موت ہو تم پر، یہ مولا علی کہہ رہے ہیں، وہی تبت یدا ابی لہب وتب سے۔ قبحا لکم، بے شرمی اور ننگ اور عار ہو تمہارے لیے، امیر المومنین کہہ رہے ہیں نبی اللہ، تم وہ ہو کہ جو زندہ ہو لیکن بلا احیاء یا بلا ارواح، چلتی پھرتی لاش ہو تم۔ کچھ لوگوں کو یہ کہا مولا نے، کچھ لوگوں کا کہ یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مردوں کی شبیہ لیکن حقیقت میں نامرد ہو۔ تو امیر المومنین اسلام نے 18 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں سخت ترین الفاظ کے ساتھ امیر المومنین نے بھی بات کی۔ تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ امام علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا سمجھایا ہے۔ تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، حب اور بغض دین کا حصہ ہے، بلکہ حضور نے فرمایا حل الدین حب الا الحب والبغض، کیا دین سوائے محبت کے اور سوائے بغض کے کچھ اور بھی ہے؟
یہی دین ہے، پورا دین ہی یہی ہے. چاہے وہ حج پہ آپ دیکھ لیجئے، چاہے حج پہ یہ ہے کہ حب والا پتھر بھی ہے، بغض والے پتھر بھی ہیں. جو حب والا پتھر ہے اس کو بوسا دیں، اس کا ثواب ہے ایسے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کسی نے ہاتھ ملایا، حجر اسود. جو بغض والے پتھر ان کو کنکر ماریں، اس لیے کہ وہ اس وقت نماد ہے شیطان کا. تو حل الدین الحب والبغض. تو یہ بھی قرآنی بنیاد ہے اس کی، اس لعنت کی، جو زیارت عاشورہ میں موجود ہے. ایک جملہ جس کو ہم نے زیارت عاشورہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت سے مومنین کے روٹین میں سینکڑوں مرتبہ پڑھی ہے، لیکن توجہ شاید اس انداز سے نہ گئی ہو، اور وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پھر تھوڑے سے مصائب کے ساتھ زیارت عاشورہ کو شروع کرتے ہیں. اور وہ یہ کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. ذرا غور کیجیے گا کہ اللہ اکبر، علیک منی، امام حسین علیہ السلام سے ہم کہہ رہے ہیں علیک منی، اے مولا حسین آپ پر سلام ہے، منی میری جانب سے. کس کا سلام؟ علیک منی سلام اللہ، میری جانب سے آپ پر اللہ کا سلام ہے. میں اللہ کا سلام ہے تو میں کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ میری کیا حیثیت ہے کہ میں اللہ کا سلام پہنچاؤں گا امام حسین کو؟ تو ہم اپنا تو سلام کہتے ہیں السلام علیکم ابا عبداللہ، اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. یعنی کوئی حسینی بن گیا، یعنی خدائی بن گیا. وہ امام حسین سے ملحق ہو گیا، یعنی خدا سے ملحق ہو گیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اس کا اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور ما بقیت، جب تک میں باقی ہوں اس وقت تک اللہ کا سلام ہے آپ پر میری جانب سے، وبقی اللیل والنہار، اور جب تک دن و رات باقی ہیں. اس کی قرآنی بنیاد کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام ہے عالمین میں، سب عالمین تک، جب تک عالمین ہے. حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سلام بھیجا ہے فی العالمین. بقیت و بقی اللیل والنہار، جب تک دن و رات باقی ہیں حسین آپ پر سلام. اللہ کا سلام ہے میری جانب سے. انسان کو ایک سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا زیارت عاشورہ کی وجہ سے. اور ہمارے یہاں ایک اس کی میں مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک دعا ہے زیارت عاشورہ میں. میتھمیٹکس میں زیرو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک ساتھ آپ 10 زیرو لگا دیجیے، کوئی ویلیو نہیں، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی ایک عدد آ جائے تو پھر اس سارے زیرو کی ویلیو ہے. ہم جو کچھ بھی ہے نا وہ زیرو ہے. ساری عزتیں، ساری شہرتیں، ساری دولتیں، ساری عبادتیں سب زیرو ہیں. امام حسین علیہ السلام کا نام ہے سامنے تو یہ سارے زیرو زیرو کی حیثیت ہے. یہ ہے اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. پروردگار میں تو زیرو ہوں، بالکل کچھ بھی نہیں ہوں، صفر 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 صفر، ہر چیز صفر ہے. تو مجھے عزت اور آبرو عطا فرما دنیا اور آخرت میں امام حسین علیہ السلام کے نام سے. امام حسین ہے تو پھر سب، میری زندگی میں ہر چیز کی حیثیت ہے، باقی کچھ بھی نہیں. امام حسین علیہ السلام نہیں تو کچھ بھی نہیں، سب صفر ہے. یہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ. دوسرا ایک دعا ہے اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد وآل محمد. پروردگار مجھے ویسی حیات عطا فرما جیسے محمد اور آل محمد کی حیات ہے، ویسی موت عطا فرما جیسے محمد اور آل محمد علیہ السلام کی موت ہے. یہ کس حیات کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں حیات حیوانی بھی عطا کی ہے جو ہر انسان کے پاس ہے. کھانا پینا، سونا اٹھنا جاگنا حیوان بھی کرتا ہے، انسان بھی کرتا ہے. ایک اور بھی حیات ہے ہمارے پاس، وہ ہے سورہ نحل میں. سورہ نحل میں ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. ایک ہے حیوانی حیات، ایک ہے حیات طیبہ. جو نیک عمل کرنے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، صاحب ایمان ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم اسے حیات عطا کریں گے، وہ زندگی جو پاکیزہ ترین ہوگی. یہ ہے حیات طیبہ. یہ حیات طیبہ آپ نے مانگی اللہم اجعل محیایا محیا محمد وآل محمد. پروردگار مجھے وہ حیات عطا فرما جو محمد اور آل محمد کی حیات ہے. حیات طیبہ کا ترجمہ ہے یہ، اور وہ موت کی جو محمد علیہ محمد علیہ السلام کی موت تھی. تو زندگی بھی پاکیزہ ہو، موت بھی پاکیزہ ہو. سبحان اللہ. ایک آیت ہے قرآن میں کہ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والوں استجابت کرو، جواب دو اللہ اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائیں، اذا دعاکم لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں حیات عطا کر دیں.
تو زندہ ہے تو اس کو کیا حیات عطا کریں گے اللہ اس کے رسول؟ وہ جو حیوانی حیات ہے نا وہ حیات طیبہ بن جائے گی. بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ جو حیات طیبہ بن جائے گی، یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس کے بہت سارے مصداق ہیں. حدیث میں آیا ہے نزلت فی ولایت علی بن ابی طالب، جب اللہ اس کے رسول کے پاس جاؤ گے تو وہ جو تمہیں حیات عطا کریں گے یعنی مولا علی کی ولایت عطا کریں گے، اس سے تمہاری زندگی پاک ہو جائے گی. اللہ اکبر. محمد وآل محمد صلوات. اب دیکھ رہے ہیں چند لمحوں کی مختصر سی گفتگو میں زیارت عاشورہ کے سلسلے میں کتنی آیتوں کا بیان ہو گیا، کتنی آیتوں کی بنیاد پر ہے یہ زیارت عاشورہ. اور بہت اس پہ تفصیل گنجائش ہے کہ بات ہو سکے. اس وقت ہم زیارت عاشورہ کی قرأت پر جائیں گے. اس سے پہلے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور شیخ جعفر حسین شوستری علیہ رحمہ نے خصائص الحسینیہ میں کم از کم 7 ان مجالس کا ذکر کیا جو امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے برپا ہوئے. لیکن جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. جس بچے کی بھی ولادت ہوتی ہے، لیکن بچے کی ولادت پر آپ بچے کی موت کو یاد نہیں کرتے. ماں ہر بچہ جو دنیا میں آیا ہے اسے چاہے 60 سال 70 سال بعد اس بچے کو جانا ہے دنیا سے، لیکن کبھی بھی ابھی بچے کی ولادت ہوئی ہو تو ماں باپ کے سامنے اس کی موت کا ذکر نہیں کرتے. لیکن امام حسین امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر فوراً ان کی ولادت کے بعد کیا گیا. اور جب جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا حضور سے کہ ستقتلہ امتک، کہ آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، ایک وقت آئے گا جب اسے قتل کر دے گی. اور حضور نے گریہ فرمایا، اور جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے اس روایت کو بیان کیا تو ایک کتاب میں نے پڑھا تھا روایت میں اسی طرح سے کہ بی بی اپنے رخت خواب پر بستر پر جو تشریف فرما تھیں وہ فوراً زمین پر آ کے بیٹھ گئی اور رونے لگی امام حسین علیہ السلام پر. یہ جب فرش پہ بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کو روتے ہیں، یہ سنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. پھر آپ کو ملے گا امام جعفر صادق علیہ السلام کی سنت میں، امام رضا علیہ السلام کی سنت میں کہ گھر میں اہتمام کرنا، جیسے اس گھر میں ذکر ہو رہا ہے امام حسین علیہ السلام کا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے راوی کہتا ہے کہ مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ امام نے کہا محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے، کیا تم نے میرے جد حسین کے لیے کوئی مرثیہ کہا ہے؟ کبھی کوئی منشد ہوتا تھا، یعنی جس کا اپنا مرثیہ نہیں ہوتا تھا لیکن وہ کسی اور کا مرثیہ پڑھنے والے، اسے منشد کہتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ممبر پر امام تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ مرثیہ پڑھو میرے جد کا. لیکن پھر امام نے اشارہ کیا اور خدام جو تھے وہ سمجھ گئے کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں، اور پھر ایک پردہ آویزہ کیا دور، اور پتہ چلا کہ شہزادیاں اور سید زادیاں اس پردے کے پیچھے بیٹھ گئیں. اور امام علیہ السلام جب بہت شدت سے گریہ فرماتے تھے تو منشد یعنی مرثیہ پڑھنے والے کے دل میں خیال ہے کہ میں رک جاؤں. اس وقت امام نے کہا کہ کیوں رک گئے؟ کہا والا آپ بہت ہی بے تابی سے گریہ کر رہے ہیں. تو امام نے کہا نہیں یہی حق ہے، پڑھتے رہو مرثیہ. اور پھر حتیٰ یہ ہے کہ ہمارے صدوق میں روایت بھی ہے کہ بیویوں کی آواز بلند ہوئی جب گریہ کی اور مرثیہ پڑھنے والا رک گیا. امام نے کہا نہیں، میں ان کے لیے بھی تو تم سے کہہ رہا ہوں کہ پڑھو اور پڑھتے رہو. تو سنت امام رضا علیہ السلام سنت لیکن آپ کو تمام ائمہ کی زندگی میں امام حسین علیہ السلام پہ گریہ ملے گا، لیکن وہ جو گریہ امام سجاد علیہ السلام کا ہے، اس لیے کہ وہ کہ جس نے خود اپنے باپ کی پامال لاش کو دیکھا ہو، جس نے سکینہ کو لگتے ہوئے تمانچوں کو دیکھا ہو. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ مصائب میں آپ سنتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ روایت صحیح ہو ضعیف ہو نہ ہو، لیکن امام حسین کی شہادت تو ہے نا طے، ان کے لاشے کا پامال ہونا تو طے ہے نا. اب آپ سوچئے گا کہ ایک بیٹا دیکھ رہا ہے کہ اپنے باپ کا جو ان کا جو لاشا تھا وہ 3 دن تک رہا کربلا کی زمین پر اور وہ پامال بھی ہوتا رہا. اور جو انعام لینے گئے تھے لاشوں کو پامال کرنے والے، وہ ابن زیاد کے پاس جا کر کہتے تھے کہ نحن رضزنا الصدر بعد الظہر، ہم نے پہلے حسین کے پشت کو پیس دیا اس کے بعد سینے کو پیس دیا. رضزنا کہتے ہیں کہ اچھی طریقے سے پیس دیا جائے. اس لیے امام سجاد کا جسم اطہر کانپ رہا تھا. اور اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ بیٹا سجاد یہاں پر مزار بنیں گے، یہاں پر زائرین آئیں گے،
زیارت کے لیے. اے بیٹا آپ کے بابا کی قبر پر آئیں گے زائرین یہاں پر. آج کربلا میں ہے جب اربعین کی مشی ہوتی ہے تو لاکھوں لبیک یا حسین کہنے والے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچتے ہیں. یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی وہ علم غیب کی خبر تھی جو آج پوری ہو رہی ہے. اور تو میں عرض کر رہا تھا، یہ اس پہ آخری جملہ کہتا ہوں سلسلے میں، کہ امام سجاد علیہ السلام کا جو گریہ تھا وہ سب سے مختلف تھا. ہم میں سے شاید کبھی کوئی ایسا نہ ہوا ہو کہ جو گوشت لینے گیا ہو رویا ہو گوشت کو دیکھ کر، لیکن امام سجاد علیہ السلام ذبیحے کو دیکھتے تھے تو ہائے بابا کہہ کے گریہ فرماتے تھے. پوچھتے تھے کہ کیا اسے پانی پلایا تھا، کیا اسے، تو کہتا تھا کہ فرزند رسول آپ کے جد کا ماننے والا ہوں. تو جب تک میں نے، بعض علماء کی تعبیر یہ ہے کہ جب تک میں نے اسے 3 مرتبہ اچھی طرح پانی نہ پلایا اس وقت تک ذبح نہیں کیا. اور امام سجاد کہتے تھے واہ حسینا واہ حسینا. کبھی کوئی غریب مسافر مل جاتا تھا مدینے میں تو اس سے پوچھتے تھے کہ اگر تیرا انتقال ہو جائے یہاں پر تو یہاں پر غریب الوطن ہے تو کوئی غسل کفن دے دے گا تجھے؟ وہ کہتا تھا کہ اے مولا میں غریب الوطن تو ہوں لیکن میں مسلمان ہوں تو کوئی نہ کوئی تو مجھے غسل و کفن دے ہی دے گا. اور امام سجاد اپنے بابا پر گریہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ بابا کوئی ایک عام مسلمان بھی ہو تو اسے کوئی غسل و کفن دے دیتا ہے. نواز رسول جگر گوشے بطول، ان کا تو لباس لوٹ کر چلے گئے تھے لوگ امام حسین علیہ السلام کا. یہاں تک کہ امام خاص طریقے سے مجلس میں، چونکہ گھر کے لیے آج گھر میں ایک ذکر ہو رہا ہے، تو زہری نے آ کر یہ کہا کہ میں نے اپنے گھر میں شادی رکھی ہے، میرے بیٹے کے لیے شادی کے لیے ایک تقریب ہے. تو امام نے کہا کہ کربلا کے بعد ہم نے کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کی ہے. تو یہاں علماء نے لکھا ہے، زبان حال ہوتی ہے، کچھ چیزیں آپ سمجھتے ہیں روایت کے متن کو دیکھ کر کہ معمولاً تو شادی کے لیے اصرار کیا جاتا ہے. ان کو منع کرے کہ میں نہیں آ سکوں گا تو آپ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں آپ وہ وقت نکال کے آئیے گا، کوشش کر لیجیے گا. لیکن زہری گویا کہتا ہے کہ امام نے ایک ایسا جواب دیا کہ میں کہہ نہیں سکا آگے کچھ، کہ امام نے کہا کربلا کے بعد میں کسی خوشی کی تقریب میں نہیں گیا. کچھ دنوں بعد زہری نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بابا کا ذکر ہو جائے میرے گھر. امام نے کہا میں آؤں گا. امام علیہ السلام تشریف لائے. صدر مجلس میں زہری نے بٹھایا امام کو، اور جب مجلس ختم ہوئی تو زہری نے دیکھا کہ نہیں ہے امام سجاد علیہ السلام. اللہ اکبر. یہ روایت ایک اور انداز سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے بھی فضیل کی روایت ہے. تو کہتے میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو جہاں عزاداروں نے اپنی چپلیں اتاری تھیں امام سجاد علیہ السلام کہیں قریب میں وہاں تشریف فرما تھے. تو میں نے کہا کہ مولا میں جان ہی نہ سکا کہ آپ وہاں تشریف فرما ہو گئے. امام نے کہا کہ اجلالا لہا، میری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جلالت کے سبب میں وہاں بیٹھ گیا. یعنی یہ کہ بی بی فاطمہ الزہرا جب مجلس میں موجود سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کرتے ہوئے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، قضاء حاجات کے لیے انشاءاللہ زیارت کے الفاظ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثار والمتر الموتور، السلام علیک وعلى الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. سب مل کے کہہ دیں یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم
اہل البیت، خدا کی لعنت اس امت پر جس نے ظلم اور جور کی بنیاد رکھی، اہل بیت علیہ السلام آپ پر ظلم کی بنیاد رکھی۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقَامِكُمْ، خدا کی لعنت اس امت پر بھی کہ جس نے آپ کو آپ کے مقام سے دور کیا۔ وَعَزَالَتْكُمْ عَنْ مَرَاتِبِكُمْ، آپ کو آپ کے رتبے سے گرانا چاہا۔ الَّتِي رَتَّبَكُمُ اللَّهُ فِيهَا، وہ رتبہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ، وَلَعَنَ اللَّهُ الْمُمَهِّدِينَ لَهُمْ بالتمکین من قتالکم، ان قاتلوں پر بھی لعنت اور قتل کے اسباب فراہم کرنے والوں پر بھی لعنت ہو۔ بریت الی اللہ وإلیکم منہم ومن اشیاعہم واتباعہم واولیائہم یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ۔ ولعن اللہ آل زیاد وآل مروان، ولعن اللہ بنی امیۃ قاتبا، ولعن اللہ ابن مرجانا، ولعن اللہ عمر بن سعد، ولعن اللہ شمرا، ولعن اللہ امتان اسرجات والجمات وتنقبت لقتالک بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اے ابا عبداللہ الحسین۔ لقد عظم مصابی بک واسأل اللہ الذي اکرم مقامک واکرمنی بک ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور، میں آپ کے مقام کی کرامت کے صدقے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے عطا فرمائے کہ آپ کے خون کا انتقام لینے والوں میں شامل ہو سکوں اس امام کے ساتھ کہ جس کی نصرت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ، من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جو حضور کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ، یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسول وإلی امیر المؤمنین وإلی فاطمہ وإلی الحسن وإلیک بموالات، ایک بہت اہم ہے، پروردگار میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، تیرے رسول سے، امیر المومنین سے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے، امام حسن علیہ السلام سے، اور اے مولا حسین آپ سے میں قریب ہونا چاہتا ہوں۔ کس ذریعے سے؟ بموالات، آپ کی موالات اور محبت کے ذریعے، اور وبالبراءت، اور ان سے براءت کے ذریعے کہ ممن اسس اساس ذلک، جنہوں نے سب چیزوں کی بنیاد رکھی ہے، وبنا علیہ بنیانا وجرا فی ظلمہ وجورہ علیکم، جنہوں نے ظلم و جور کو جاری کیا ہے آپ پر، آپ کی والدہ پر، وعلی اشیاعکم، اور آپ کے شیعوں پر، بریت الی اللہ والیکم منہم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان لوگوں سے میں بیزار ہوں۔ وَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْكُمْ بِمُوَالَاتِكُمْ وَمُوَالَاتِ وَلِيِّكُمْ وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَالنَّاصِبِينَ لَكُمُ الْحَرْبَ وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَشْيَاعِهِمْ وَأَتْبَاعِهِمْ إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَوَلِيٌّ لِمَنْ وَالَاكُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاكُمْ، فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ أَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَنْ يُثَبِّتَ لِي عِنْدَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پروردگار تو مجھے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ثابت قدم فرما دنیا اور آخرت میں۔ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُبَلِّغَنِي المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عند أن يعطيني بمصابيبكم أفضل
أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها. اے حسین آپ کی مصیبت کتنی عظیم تھی. وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. دین اسلام میں آپ کی مصیبت عظیم ہے اور زمین و آسمان میں آپ کی مصیبت سب سے عظیم ہے. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آکلۃ الاکباد. حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی کی اولادوں نے آج کے دن کو بابرکت رکھا اور خوشی منائی. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. عاشور کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ عاشور کے دن خوشی منائی. اللعین ابن اللعین علی لسان کیا و لسان نبی. ایک جو لعین ابن لعین ہے خدا تیری زبان سے بھی تیرے نبی کی زبان سے بھی. صلی اللہ علیہ وآلہ فی کل موطن و موقف وقف فیہ نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم لعن ابا سفیان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بعض روایتوں کی تعبیر کے مطابق جو 100 مرتبہ جملہ تکرار کرنا ہے وہ اصل میں یہ جملہ ہے کہ اللہم لعنہم جمیعا اللہم لعنہم جمیعا اللہم لعنہم جمیعا اللہم لعنہم جمیعا اللہم لعنہم جمیعا. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. یعنی کہ السلام اے حسین آپ پر اور ان روحوں پر جو آپ کے آستانے پر تحلیل ہو گئی. یعنی اصحاب امام حسین علیہ السلام جو فنا ہو گئے آپ کے آستانے پر. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. جب تک میں باقی ہوں اور جب تک لیل و نہار باقی ہے. ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. میں خدا زیارت کو میرے امام حسین علیہ السلام کی آخری زیارت نہ قرار دے. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اسی طرح جو 100 مرتبہ تکرار ہے جملہ وہ یہ ہے. بعض روایت کی تعبیر سے جو علماء نے اس کو اخذ کیا نتیجہ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني. پروردگار تو میری جانب سے مخصوص کر دے لعنت کو اس پہلے ظالم پر جس نے اہل بیت کے حق میں ظلم کیا. وابدأ به اولا اور آغاز کر اس پہلے ظالم سے. ثم لعن الثانی والثالث والرابع. اللہم لعن یزید خامسا ولعن عبید اللہ ابن زیاد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ. آپ سجدے میں تشریف لے جائیے. میں ذکر پڑھتا ہوں آپ سب کی جانب سے آپ
اسے دہراتے جائیے گا. جہاں تک مومنین سے سن رہے ہیں اگر سجدے میں جا سکتے ہیں تو تشریف لے جائیں، ورنہ پھر رجعان ایسے یہ ذکر ساتھ پڑھیں. اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمد للہ علی عظیم رضیتی اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جب قاتل امام حسین شبر العین امام کے سینے پر بیٹھ گیا اور اس نے یہ کہا کہ حسین تمہارا باپ ساقی کوثر ہے کیا؟ تو آؤ پانی کا انتظام کرو. اے حسین سنا ہے تمہاری ماں کے مہر میں تھی یہ فرات کی نہر، تو آؤ اس فرات کی نہر سے پانی کا اہتمام کرو. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے فلعین کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ لقد صدق جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً میرے جد رسول اللہ نے سچ کہا تھا. اس نے کہا یہ کون سا موقع ہے جملہ کہنے کا کہ میں نے تیرے چہرے میں ان نشانیوں کو دیکھا ہے جو میرے نانا رسول اللہ نے بتلائی تھی میرے قاتل کے لیے. بس اس نے امام حسین کو پلٹ دیا. فذبح الحسین من قفاہ، اور امام کو پس گردن سے ذبح کرنا شروع کیا. روایات میں آپ کو تعبیر ملے گی رجاؤ فریاد کی کہ فریاد کرو امام حسین علیہ السلام کے لیے، نوحہ کرو امام حسین علیہ السلام کے لیے. وارحم الصرخۃ التي كانت لنا، امام صادق علیہ السلام سجدے میں دعا فرماتے تھے کہ ان فریادوں پر رحم فرما جو ہمارے مصائب کو سن کر بلند ہوتی ہیں. اب امام حسین علیہ السلام کی شہادت خود بہت دردناک ہے، اور پھر یہ کہ شریکت الحسین کا اس منظر کو دیکھنا کہ امام حسین علیہ السلام نے بعض جملے ہیں زیارت ناحیہ کے اور بعض روایات میں کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک لمحے تو اشارہ کیا اپنی نگاہوں سے اور فرمایا ارجعی الی الفسطاط، اے بہن آپ خیام کی طرف واپس چلے جائیے. بظاہر یہ امام پر خنجر چلنے سے شاید پہلے کا جملہ ہے کہ ارجعی الی الفسطاط، آپ اس لیے کہ اب جو کام ہونا تھا وہ امام نہیں چاہتے تھے، اور امام جانتے تھے کہ بی بی زینب کے لیے ضبط کرنا بہت سخت ہوگا. لیکن بی بی خیمے میں چلی گئی تو پھر باہر کیوں تشریف لائیں؟ اس لیے کہ کچھ ہی دیر میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے، نقارے بجنے لگے، اور فضاؤں میں صدا گونج رہی تھی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. لیکن ان نانا جیبوں نے امام حسین کے لاشے کا وہ حال کر دیا کہ جب بیٹی بھی بعد میں پہنچی تو باپ کے لاشے کو پہچان نہ سکی. میرے محترم بھائی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے کچھ کلام پڑھیں گے، لہٰذا میں بس رفض دے دوں. تو پھر امام کی بیٹی اور امام کی بہن دونوں مظلومہ رہیں، اور مصائب میں اس طرح سے ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر بھی تازیانے مارے گئے، اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو پشت سے نیزہ مارا گیا شام غریبہ، اور بی بی منہ کے بل زمین پر گر پڑیں اور غشی کے عالم میں چلی گئیں. یہ خود بہار الانوار میں روایت لکھی ہوئی ہے کہ غشی کے عالم میں چلی گئیں، یہاں تک کہ جب کوئی مقتل میں گرتا تھا تو امام حسین پہنچتے تھے. شام غریبہ جب کوئی بچہ گرے تو بی بی زینب وہاں پہنچتی تھی، شریکت الحسین. اور جیسے بی بی زینب نے حضرت سکینہ کو اٹھایا تو فوراً بی بی سکینہ نے، اگرچہ کہ پشت پر نیزہ لگا تھا اور بی بی غش کے عالم میں تھی، لیکن فوراً فرمایا کہ حلی خرقتن، کیا کوئی چادر کا ٹکڑا بچا ہے کہ استر بہا راسی، کہ میں جس کے ذریعے سے اپنے سر کو چھپا لوں. کیا حجاب کا اہتمام تھا خانوادہ اہل بیت میں کہ اس نے فرمایا کہ کیا کوئی چادر ہے آپ کے پاس اے بوبی کہ میں اس چادر سے اپنے سر کو چھپا لوں؟ خدا کرے یہ نہ ہوا ہوتا. بی بی زینب نے جواب دیا عمتوں کی مثلک، اے سکینہ تیری بھوبی بھی اس وقت تیری ہی طرح بے چادر ہے. میں تیری ہی طرح ہوں اس وقت.
یعنی اپنے ریزرو میں بھی چادر نہیں ہے. ہاں اب بیٹی کی باپ کے سر سے ملاقات کہاں ہوئی؟ وہ راہ کوفہ اور شام میں کبھی بے ادبی ہوتی تھی امام حسین کے سر سے، کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی راستے میں گرا دیتا تھا سر کو. یہ روایت میں آیا ہے کہ یہ سر امام حسین علیہ السلام کو لے کر بیویوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ جب اہل کوفہ اور شام تماشا دیکھیں تو سروں کے ساتھ بیویوں کو بھی دیکھیں، اور پھر سر کو نیزے سے گراتے تھے اور پھر واپس نیزے پہ اچھالتے تھے اور پھر نیزے سے گراتے تھے. یہاں تک کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا دربار میں پہنچی، اور دربار میں پہنچنے کے بعد علماء اس روایت کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ یہ جملہ جو اب پڑھ رہا ہوں یہ میں نے خود دیکھا کتاب میں، کہ یزید کی جب توجہ ہوئی نا تو دیکھا اس نے کہ اس پورے کاروان میں، اس قافلے میں ایک چھوٹی بچی ہے. تو یزید اللعین نے بی بی سکینہ کے لیے کہا کہ اس بچی کو سب سے جدا کر کے دربار میں درمیان میں بٹھا دو. تو بی بی سکینہ کو سب سے جدا کر کے درمیان میں بٹھا دیا گیا. اور پھر یزید نے کہنا شروع کیا کہ میں نے سنا ہے کہ تیرا باپ تجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، تو میں تو اس محبت کو تب مانوں کہ جب یہ سر حسین جو یزید کے پاس نیچے رکھا ہوا تھا اور وہ اسے بے ادبی کرتا تھا اور کبھی دانتوں پر چھڑی مارتا تھا، کہ یہ سر تجھ تک پہنچ جائے. اور سکینہ نے اپنے جلے ہوئے دامن کو پھیلا کر کہا کہ اے بابا، یہ ظالم ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے. سر امام حسین علیہ السلام حرکت کرتے ہوئے پہنچا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی گود میں، اور گود میں بچی نے باپ کا سر لیا تو جھک کر بوسے لیے. تو علماء کہتے ہیں آج منظر بدل گیا. ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا. اور یہ جو اب جملے پڑھ رہا ہوں یہ مختل میں اس انداز سے ہیں کہ من الذی قطع وریدک، بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹی بابا. اگلا جملہ ہے بابا آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا بابا. لیکن یہ کہتے کہتے بھی خاموش ہو گئیں اور فرمایا بابا میرے چہرے پر تماچوں کے نشان دیکھو بابا، میرے کانوں سے لہو دیکھو بابا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامُ الْقَلْبِ يَنْقَلِبُونَ. اٹھائے ہوئے گود میں سر در کا سکینہ یہ کہتی تھی کربلا سناتی ہوں میں قید خانے کی باتیں، مجھے آپ مقتل کی بات